غزالہ، افغان جرید ہشت صبح کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغان عبوری وزیر اعظم محمد حسن اخند، وزیر خارجہ سراج الدین حقانی سمیت 22 سینئر عہدیداروں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ اس سے متعلق کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس؟ جی بالکل، دہشت گرد گروہ افغان طالبان عالمی امن اور انسانی حقوق کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں، اور افغان جریدہ ہے ہشت صبح، جس کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ لائٹس نے طالبان پر جو اقوام متحدہ کی کئی پابندیاں ہیں ان کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 22 اعلیٰ طالبان ارکان پر پابندیاں لگائیں، جو کہ انتہائی اہم اقدام ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ لائٹس نے کہا کہ یہ پابندیاں ثبوت ہے کہ افغان طالبان ایک دہشت گرد گروہ کے طور پر اب بھی شدید خطرہ ہے، اور پابندیوں میں افغان عبوری وزیر اعظم محمد حسن اخند، وزیر خارجہ سراج الدین حقانی سمیت کئی عہدیدار شامل ہیں۔ اس کے ساتھ برطانیہ نے بھی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے مطابق اپنے طالبان پر پابندیوں کی فہرست کی توثیق کی ہے۔ برطانیہ نے سلامتی کونسل کے فیصلے کے مطابق طالبان پر عائد پابندیوں کی فہرست کو اپڈیٹ کر دیا ہے۔ برطانوی بیان کے مطابق طالبان اب بھی امن کے لیے خطرہ ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ اس حوالے سے دفاعی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کی موجودہ پالیسیوں نے افغانستان کو ایک بار پھر شدت پسند گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا دیا ہے، اور اقوام متحدہ کی پابندیاں اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں کہ عالمی برادری طالبان کو ایک ریاست کے بجائے عسکری گروہ کے طور پر دیکھ رہی ہے، اور طالبان کی سرپرستی میں سرگرم شدت پسند نیٹ ورکس جنوبی اور وسطی ایشیائی میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھا رہے ہیں۔ جی غزالہ، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ ایف سی بلوچستان ٹریننگ سینٹر خضدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اس سے متعلق بھی بتائیے گا۔ ایف سی بلوچستان ٹریننگ سینٹر خضدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ریکروٹس نے بلوچستان کی خدمت، امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی جی ایف سی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ ایف سی بلوچستان ٹریننگ سینٹر خضدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ریکروٹس نے بلوچستان کی خدمت، امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی جی ایف سی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ ایف سی بلوچستان ٹریننگ سینٹر خضدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ریکروٹس نے بلوچستان کی خدمت، امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی جی ایف سی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ ایف سی بلوچستان ٹریننگ سینٹر خضدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ریکروٹس نے بلوچستان کی خدمت، امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی جی ایف سی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ ایف سی بلوچستان ٹریننگ سینٹر خضدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گی غزالہ نورین۔ غزالہ، بتائیے گا۔ ایف سی بلوچستان ساؤتھ ٹریننگ سینٹر خضدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی 8ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، اور شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ پاسنگ آؤٹ میں 172 ریکروٹس اسپیشل آپریشن کی ٹریننگ مکمل کر کے فارغ التحصیل ہوئے ہیں، اور اسپیشل آپریشن ونگ جدید جنگی ٹیکٹکس اور گوریلا وارفیئر مہارتوں سے لیس ایف سی بلوچستان کی اسپیشل فورس ہے۔ آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے پریڈ کے اعلیٰ معیار کو سراہتے ہوئے تربیت مکمل کرنے پر ریکروٹس کو مبارکباد پیش کی، اور ریکروٹس نے ایف سی بلوچستان ساؤتھ میں شامل ہو کر بلوچستان کی خدمت، امن اور دہشت گردی کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ تقریب میں پاس آؤٹ ہونے والے ریکروٹس نے اپنی تربیت اور مہارتوں کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا، اور تقریب کے اختتام پر آئی جی بلوچستان نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا غزالہ نورین، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ باجوڑ کی تحصیل سالارزائی کے پاک افغان سرحدی علاقے تبستہ لاتائی میں 15 مارچ کو افغان فورسز کا سول آبادی پر مارٹر حملہ، 4 افراد شہید، 4 مقتولین بھائی تھے۔ افغانی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ شامل ہیں۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی پر حملے شروع کر دیے۔ پاکستان کی مسلح افواج افغان طالبان کے بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں۔ باجوڑ کی تحصیل سالارزئی کے پاک افغان سرحدی علاقے تبستہ لتائی میں 15 مارچ کو افغان فورسز کا سول آبادی پر مارٹر حملہ، 4 افراد شہید، 4 مقتولین بھائی تھے۔ افغانی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ شامل ہیں۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان نے
सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान के बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। बाजोड़ की तहसील सालारजई के पाक अफगान सरहदी इलाके तबस्ता लिताई में 15 मार्च को अफगान फोर्सेस का सिविल आबादी पर माटर हमला, 4 अफराद शहीद हो गए, चारों मकतूलीन भाई थे। अफगानी जारहियत के नतीजे में शहीद होने वालों में साजिद, अयाज, रियाज और माज शामिल हैं। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसी से मुतल्लिक मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। जी गजाला, बताइएगा इससे मुतल्लिक। बाजौड़ की तहसील है सालारजई, जिसमें पाक अफगान सरहदी इलाका है तबस्ता लिताई, जहां पे 15 मार्च को अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान की सिविल आबादी पर मार्टर हमला किया, जिसके नतीजे में 4 अफराद शहीद। गोलाबारी सरहद पार अफगानिस्तान से की गई, जिसके बायस गोला एक रिहायशी मकान पर आकर गिरा। इस वाक़े के नतीजे में घर में मौजूद 4 अफराद मौके पर ही शहीद हो गए और चारों मकतूलीन आपस में भाई थे। अफगानी जारहियत के नतीजे में शहीद होने वालों में साजिद, अयाज, रियाज और मुआज शामिल हैं। और देखिए कि पाक फौज के हाथों हसीमत उठाने के बाद अब अफगान तालिबान ने सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए हैं और अफगान तालिबान की जानिब से फायर किए गए मार्टर गोले बाजौड़ के सरहदी इलाके सालारजई में तबस्ता लिताई और गिरदोनवाह में गिरे। जख्मी भी एक शख्स पर, जिसको फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पाक फौज के मकामी कमांडर की मुतासरा खानदान के घर जामद भी हुई और उन्होंने मरहूमीन के लवाहिकीन से इज़हार अफसोस किया। अफगानिस्तान की जानिब से हमले के खिलाफ बाजौड़ के अवाम में शदीद इश्तियाल पाया जाता है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान के बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं।